السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آر شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید ملک صاحب، حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان مذاکرات یہ ممکن ہے اور اس سے کیا اقدامات آپ دیکھ رہے ہیں، کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ ہم کل بھی بات کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ ابھی بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یقیناً ایک سنجیدہ اور اہم موضوع ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ میں یہ چیز سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کو اتنی زیادہ میڈیا ہائپ جو ہے وہ کیوں مل رہی ہے۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب کا وہ انٹرویو جو کہ ٹرکش ٹیلی ویژن کو انہوں نے دیا، اس سے یہ ساری پروسیس کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا نیوز سائیکل جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا رہا، اور یقیناً ایک اہم خبر ضرور ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسی تحریک یعنی تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان کے خلاف یعنی فوجی ہماری فوج کے خلاف اور ہمارے شہریوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات میں شامل رہی، اس کے ساتھ ہم اگر ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں نے یقیناً یہ سوال اٹھائے کہ اس پروسیس میں کیا ملک کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی شامل حال رکھا گیا ہے یا ان کو کانفیڈنس میں دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جنم لینے والے جو تحفظات تھے وہ زیادہ اہمیت پکڑ گئے، اور جو ایکچول ٹاپک ہے، جو ایکچول موضوع ہے، یعنی جو ایک موضوع تو نہیں بلکہ ایک جو ایکچول میں کہوں گا کہ جو اقدام ہے کہ آپ ایک بہت اہم ترین مذاکرات کرنے جا رہے ہیں مسلح ایک ایسی قوت کے ساتھ جو کہ آپ کے خلاف نبرد آزما رہی ہے، وہ ایک اہم ترین موضوع کی بجائے ہم اس بحث میں الجھ گئے ہیں کہ کیا یعنی کانفیڈنس میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک مزید بحث و مباحثہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ میڈیا میں یہ بات طوالت پکڑ رہی ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم یعنی صرف نظر نہیں کر سکتے کہ یہ ایک اہم ترین اور سنجیدہ موضوع ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی اگر دو فریق آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں اور جنگی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کے باوجود الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کا حل کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ایسنس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، لیکن اب اس کو کس طرح سے مینیج کر رہی ہے حکومت، اس پہ تحفظات جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں جو اپوزیشن اٹھا رہی ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ جس میں طالبان تحریک طالبان پاکستان کے اندر موجود کچھ گروپس جو ہیں، اب ہمیں یہ بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ جب تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں تو یہ کوئی ایک منظم اس طرح سے کوئی گروپ نہیں ہے، اس کے اندر مختلف گروپس شامل ہیں، یعنی آپ یہ کہیں اگر کہ یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی یا ہے جو کہ جس کے اندر بہت سارے سپلنٹر گروپس جو ہیں وہ آپس میں ملے اور پھر یہ ایک تحریک طالبان پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب آج ہم نے سن رہے تھے، پہلے بھی یہ اصطلاح استعمال کی کہ گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان، یعنی شیخ رشید صاحب غالباً فرما رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ گڈ طالبان کون ہوتے ہیں، بیڈ طالبان کون ہیں، اور یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یعنی اچھے طالبان اور برے طالبان، یہ ٹرمینالوجی کو آج نئی نہیں ہے، یہ گزشتہ 10 یا 15 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ گڈ طالبان ہیں کچھ بیڈ طالبان ہیں، غالباً اس سے ان کا اب کیا ہم نتیجہ اخذ کر لیں، لیکن یہ چیز ضرور سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر مختلف گروپس ہیں جو کہ طالبان تحریک طالبان پاکستان کے اندر جن کو آپ شامل کر سکتے ہیں، اور کچھ گروپس نے تو لا تعلقی کا اظہار بھی کیا ہے ہماری انفارمیشن کے مطابق کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے گروپس جو ہیں جو کہ اہم گروپس ہیں، یعنی 3 یا 4 میں کہہ سکتا ہوں کہ جو بڑے ان کے اس تحریک طالبان کے اندر شامل جو گروہ ہیں ان کا غالباً ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی نتیجے پر پہنچتی ہے تو یہ ہمارے خطے میں امن کے لیے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کیوں مناسب سمجھا، بلکہ میں صرف وزیر اعظم صاحب کو نہیں کہوں گا، اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، صدر جو عارف علوی صاحب ہیں وہ بھی کر چکے ہیں، تو میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنی بڑی میڈیا دیکھیں حکومت کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے میڈیا کو ڈیل کرنے والے جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے
وہ کیونکہ سمجھتی ہے, سوجھ بوجھ رکھتی ہے کہ میڈیا کس طرح کی چیزوں کو پک کرے گا, کس چیزوں کو نہیں پک کرے گا. تو جب کبھی کوئی حکومتی اہلکار, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ وزیر اعظم کے لیول کا, ایون اگر کوئی وزیر بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ ایک میڈیا میں زیر بحث آ جائے گی بات, تو اس کے بارے میں باقاعدہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, بلکہ ہوتی ہے, جو کہ میڈیا کی ٹیم بنا کے رکھتی ہے کہ یہ وزیر صاحب جب یہ بات کہیں گے اس کے بعد جو ہے یہ موضوع بحث بنے گا اور پھر ہمارا موقف یہ ہوگا. یعنی اگر آپ یہ فرماتے ہیں, شہباز بھٹی صاحب بھی ہیں اور بھی ان کی بڑی مطلب میڈیا کی پوری ٹیم ہے, میڈیا اسپوکس پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ بھی سنتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں میڈیا اسپوکس پرسنز جو ان کی جماعت کے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جا کے اپنی پارٹی کا موقف سامنے رکھیں. لیکن اس اہم ترین اور اس سنجیدہ ترین معاملے کے اوپر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کی میڈیا ٹیم کے پاس کوئی اسٹریٹجی تھی. یعنی یہ آف دا کف ریمارک تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب نے سڈنلی جو ہے وہ ایک ٹرکش ٹیلی ویژن کو بات کرتے ہوئے ویسے ہی بات کر دی ہو. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوچ سمجھ کے انہوں نے یہ بات کی ہوگی, لیکن جو فالو اپ میڈیا اسٹریٹجی نظر آئی ان کی, اس میں ہمیں بہت سارے لوپ ہولز نظر آئے. ہم امید کریں گے کہ حکومت کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے گی کہ جب آپ کی پارٹی کا لیڈر اتنی اہم ترین پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور پھر آپ کے وزراء آ کے اس کو پراپرلی بریف نہیں ہے, کیونکہ ان کی باتوں سے بالکل واضح تھا, عیاں ہو رہا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں ایک تو چیز ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, چاہے وہ جو کچھ بھی کہہ دیں, یو ٹرن بھی لے لیں خان صاحب کو, کی پوری فوج آ جائے گی جو ان کو ڈیفینڈ کرے گی. تو اس حد تک تو ان کی ٹیم نے کام کیا, لیکن اس طرح کے معاملے میں صرف آپ جملے بازی سے اور ایک دوسرے کے اوپر یعنی پوائنٹ سکورنگ سے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہاں فیکٹس اینڈ فگرز اور سنجیدہ دلائل کے ساتھ آپ کو اپنے رہنما کی یا اپنے لیڈر کی ڈیفنس کرنی چاہیے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. سر, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات بہت زیادہ ہیں, تو کیا وہ اختلافات جو ہیں ان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, آپ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بیک چینل ڈپلومیسی یا بیک چینل ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جاتا, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے بیک چینل. یعنی وہ موضوع بحث نہیں لاتے اس وقت تک جب تک ایک بریک تھرو سامنے نہ آ جائے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے کچھ تلخ تجربے بھی ہیں اس قسم کے مذاکرات کے حوالے سے کہ حکومت نے پہلے بھی, خان صاحب کی نہیں اور بھی حکومتوں نے, کوئی بھی حکومت ہوگی وہ یہ چاہے گی کہ اگر مذاکرات کے ساتھ معاملات حل ہو سکیں تو وہ کر لیے جائیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ خان صاحب نے کوئی انوکھی جو ہے وہ بیڑا اٹھایا ہے تو یہ تو غلط ہوگا نا. یہ تو پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں, مذاکرات پہلے بھی ہوتے آئے ہیں. خان صاحب یقیناً جو حساس اداروں کی بریفنگز ان کو ملتی ہوں گی وہ ان کو یہ بتاتے ہوں گے کہ اس قسم کی مذاکرات کچھ گروپ کے ساتھ پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو بھی گروپس جو کہ ہمارے آئین سے ماورا کام کر رہے ہیں, یعنی جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے, ان کو آئین پاکستان کے تحت اور تابع کیا جائے اور پاکستان کی جو قومی دھارا ہے اس کے اندر ان کو شامل کیا جائے. اس نیت کے ساتھ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں, لیکن وہ کچھ سود مند ثابت نہیں ہوئی. یعنی جو ان کے ریزلٹس ہیں یا ان کے جو نتائج ہیں وہ کچھ قابل تسلی نہیں تھے, جس کی وجہ سے معاملات مزید بگڑ گئے. تو خان صاحب کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے بھی یہ مناسب تھا کہ اگر وہ ان چیزوں کو میڈیا کی زینت نہ بننے دیتے اور پہلے کچھ بریک تھرو اچیو کرتے, اور اگر بریک تھرو اچیو کر لیتے تو اس کے بعد ضرور وہ آگے بڑے کر و فر کے ساتھ میڈیا پہ بات کر لیتے, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن ایک چیز جو چل رہی ہے, ایک پروسیس ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, اس کو آپ کے کبھی صدر صاحب اس پہ اپنے جو ہے فرمودات سے ہمیں نواز رہے ہیں, کبھی وہ وزیر خارجہ صاحب اور پھر جناب وزیر اعظم صاحب نے خود بھی اس کو جی سر ایک چیز اور بڑی نوٹ کی ہے کہ جب بھی کوئی غیر ملکی میڈیا چینل جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہیں, پھر وہ چاہے وزیر خزانہ ہو یا وزیر اعظم ہو, بڑی جلدی وائرل ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ مطلب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خطاب ہو رہے ہیں, وہ جلسے جلوسوں میں بول رہے ہیں, وہ ساری چیزیں الگ ہیں, لیکن جب وہاں پر جا کے وہ بیان دیتے ہیں اس سے جو انتشار پھیلتا ہے یا اس سے وہ چیز جو وائرل ہوتی ہے وہ یہاں پر کہی ہوئی بات سے نہیں ہوتی.
آپ دیکھیے نا، آپ مجھے ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں کہ وہ لوڈڈ کویسچن کر رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے اس کا جواب اگر میں سنسیریٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دوں گا تو میرے بہت سارے میڈیا کے دوست جن کے ساتھ میرا بڑا 10 15 20 سال کا تعلق ہے وہ ناراض ہو جائیں شاید. خیر ہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میڈیا کے اندر جسے کہا جاتا ہے نا انڈیپینڈنٹ جرنلزم، یعنی بالکل انڈیپینڈنٹ طور پر کوئی صحافت کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کو اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو صحافت کے لبادے میں یا تجزیہ کار کے لبادے میں ہمیں جو نظر آتے ہیں ہمارے چینلز کے اوپر، یا اپنے چینلز کئی لوگوں نے تو یوٹیوب پہ کھول لیے ہیں، تو وہ جو تبصرے فرما رہے ہوتے ہیں وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیانیے کے کس طرف کھڑے ہیں. یعنی اس وقت تو چینلز بھی اگر آپ ان کو غور سے سمجھیں تو جس طرح سے نیوز، یعنی ایک ہی نیوز، ایک ہی خبر اگر آپ کچھ مختلف چینلز پہ دیکھیں تو وہ اس پہ ایک مختلف انداز میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چینل کس کے ساتھ ہے اور یہ چینل کس کے خلاف ہے. بالکل ہو جاتا. یہ ایک روش انفارچونیٹلی ایسی ہو گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک جو چیز پیدا ہوئی ہے، اگر آپ میری بات کو سمجھ سکیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کیوں خان صاحب یا کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی وزیر بعض اوقات یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے پاس جا کر، میڈیا کے پاس جا کر بات کریں. کیونکہ اگر اب میڈیا ہمارے ہاں دو طرف تقسیم ہے، ایک ایسا میڈیا ہے اور ایک ایسے ہمارے دوست صحافی بھائی ہیں اور تجزیہ کار بالخصوص، اور چینلز بھی جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ہیں. اب اس چینل پہ یا اس صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے اگر وزیر اعظم کچھ بات کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے یہ تو فرمائشی انٹرویو ہوا ہے، یہ تو خان صاحب کے دوست ہیں جو ان کا انٹرویو کرنے آئے ہیں اور وہی ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مخالف جو ان کے مخالف ہوتے ہیں ان کے پاس وزراء جو ہیں یا وزیر اعظم صاحب تو انٹرویو دیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہے ہی ہمارے خلاف، ان سے تو بات ہی نہیں کرنی ہم کو. تو لے دے کے پھر کیا آپشن بچتی ہے آپ کے سامنے؟ بین الاقوامی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا. اور ابھی ٹرکش ٹیلی ویژن جو کہ انگلش میں انٹرویو کر رہا ہے، اگر آپ دیکھیں اس طرح سے کہ وہ اتنا بڑا کوئی میڈیا نہیں ہے جیسے کہ CNN ہے یا BBC ہے، مطلب ایک بہت اچھا چینل ہے ٹرکش چینل، ان کی بہت اچھے پروگرامز ہیں، لیکن ابھی اپنی منازل پہ وہ اوپر جا رہا ہے. لیکن اس کا کیا گیا انٹرویو بھی وائرل ہوا، وہی موضوع بحث بن گیا، اور یہ اس چینل کے لیے بھی بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ تھا کہ بھئی پاکستان کے میڈیا کے اندر 40 یا 50 چینلز جو ہیں وہ اس کے چینل پہ کی گئی گفتگو کو زیر بحث لے آئے. بالکل. کیا کمال جو ہے وہ ترک ٹی وی نے یہ کیا. ویسے ترکی کے ساتھ تو ہماری محبت ہمیشہ ہی رہی ہے، جب سے خصوصاً ڈرامے آنے شروع ہوئے ہیں، اور ارطغرل بالخصوص. جی. تو اب ہم ٹرکش ڈراموں کے ساتھ ساتھ ٹرکش کرنٹ افیئرز کے پروگرام سے بھی اتنے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے سر، یہاں پر اب میں چاہوں گی کہ ذرا ہم وزیر اعظم کے بعد ذرا آ جائیں شہباز شریف صاحب پر. ہم دیکھ رہے ہیں ان کو کلین چٹ مل گئی ہے برطانوی عدالت کی طرف سے. کیا اس کلین چٹ کے بعد نون لیگ پر گرفت مضبوط ہو جائے گی شہباز شریف کی؟ دیکھیے یہ وہ موضوع ہے جس پر بہت بات ہو رہی ہے. میں سن بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں کہ یہ ایک بیانیہ تو اچھالا جا ہی رہا ہے نا کہ کبھی کہتے ہیں شین لیگ بن جائے گی، کبھی میم لیگ بن جائے گی. یعنی میم سے مراد مریم بھی ہو سکتی ہے، اور خود میاں برادران کے نام میں بھی میم آتا ہے، یعنی میاں نواز شریف بھی ہیں، میاں شہباز شریف بھی، وہ بھی میم ہے. لیکن بہرحال شین جب یہ کہتے ہیں تو یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ اب تو کیونکہ بہت ہی سنجیدہ عہدے پہ فائز ہیں محترم جناب شیخ رشید صاحب. جس زمانے میں وہ یہ گفتگو کیا مطلب اس قسم کی بات کرتے تھے تو اس وقت وہ وزیر تو تھے لیکن ریلوے کے تھے غالباً، تو وہ موضوع ہمیشہ ان کا نیشنل ٹاپکس پہ ہی کیا کرتے تھے بات. تو یہ شین اور میم کی جو ایک بحث مباحثہ ہے، کیا یہ میڈیا کنزمپشن، دیکھیے شیخ رشید صاحب ایک بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو وہ ایک نوجوان طالب علم سیاست میں آئے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے بقول 8 یا 10 دفعہ وزیر بھی رہے،
مجھے لگتا ہے کہ وہ نواز، بلکہ لگتا نہیں ہے، حقیقت ہے، نواز شریف صاحب کے بھی کابینہ کے رکن رہے، مشرف صاحب کی کابینہ کے بھی رکن رہے، آج بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے رکن ہیں، کاف لیگ میں بھی وہ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی وہ وزیر تھے، اور میرے خیال میں جمالی صاحب کے ساتھ بھی تھے. تو ان کا جو سیاست کا تجربہ ہے، وہ خود کہتے ہیں وہ سینئر ترین پارلیمنٹرینز میں سے ہیں. تو وہ یہ ان کی یہ اصطلاح تھی شین اور میم کی. اور یہ اب جب وہ بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ایک پولیٹیکل انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ حقیقتاً ہماری جو، اگر آپ بات کریں کہ نون لیگ ہے تو اس کے اندر یہ ایک چپکلش کہہ سکتے ہیں اس کو، یا رسا کشی رہی کہ جو نواز شریف صاحب کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ان کی جماعت کے رہنما ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مریم جو کہ ایک بہت بڑی کراؤڈ پولر کے طور پہ سامنے آئی ہیں، بہت کم وقت پہ انہوں نے سیاست میں بھی اور اپنی جماعت میں بھی بڑا نام بنایا ہے، اور اس وقت اگر کوئی دیکھے تو نون لیگ کے اندر اہم ترین شخصیات میں سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بالکل سامنے آ چکی ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو یقیناً آج سے نہیں، وہ پہلے، یعنی نواز شریف صاحب کے پہلے دور سے وہ سیاست میں رہے ہیں، پھر وہ وزیر اعلیٰ کئی دفعہ گزرے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، اور اب کہنے والے تو ان کو مستقبل کا وزیر اعظم بھی کہتے ہیں. تو یقیناً یہ چیز سامنے ہے کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کا یوتھفل ایکسپیرینس سامنے آئے گا، یعنی ایک نوجوانوں کو اپیل کرتی ہوئی، جدید سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہوئی، اپنی سیاسی قد کاٹ میں اضافہ کرتی ہوئی مریم نواز، جو کہ مستقبل کے اندر آپ کی مستقبل کی نون لیگ کی قیادت کرنے والی ہیں، کیا وہ چہرہ بن کے ابھریں گی آئندہ آنے والے الیکشن میں، یا کیا شہباز شریف صاحب جو کہ ایک ایکسپیرینسڈ with a lot of experience of governance politician کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سازی کے عمل میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. جی تو کیا وہ آپ کے مستقبل کے وزیر اعظم کے طور پر پیش کیے جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی انتخابی عمل ہوتا ہے، بیکاز یہ چیز تو اب طے ہے نا، اس پہ اگر ہم بحث کرنا چھوڑ ہی دیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ختم بھی ہو گئی ہے، کچھ ہمارے دو چار ایسے ہیں دوست تجزیہ کار جو اس پہ بھی بحث کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق اب یہ موضوع تو ختم ہے کہ اب آپ نے حکومت کو گرانا ہے یا کوئی لانگ واک کرنی، لانگ مارچ کرنی ہے یا کچھ تحریک چلانی ہے. اب تو تمام تر توجہ آئندہ انتخابات کی طرف ہے میری خیال میں، کہ ابھی 2 سال ہیں، اور 2 سال کے مطلب 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اور زیادہ فوکس جو ہوگا وہ انتخابات کی طرف ہو جائے گا. تو آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر کس کو آپ نے پیش کرنا ہے ایز دا فیس آف پی ایم ایل این؟ اس چیز پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ایک نون لیگ کی روح رواں ہے، ان کے بغیر نون لیگ تو ہے ہی نون لیگ، نون کا مطلب نواز شریف. اور اب انہوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو نیکسٹ ٹینیور آتا ہے تو کیا شہباز شریف صاحب ہوں گے یا مریم ہوں گی وزیر اعظم کے لیے اپنی کینڈیڈیٹ. تو یہ فیصلہ اہم ترین فیصلہ ہوگا کہ کس کو وہ پیش کرتے ہیں اپنے الیکٹریٹ کے سامنے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میری تھوڑی بہت اس میں میری جو پیشن گوئی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو تھوڑی بہت میری گفتگو ہوئی ہے لوگوں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب خصوصاً یہ جو کلین چٹ جس کا ذکر آپ نے فرمایا، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے جماعت کے اندر موجود بہت لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رائٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ٹو لیڈ دی الیکشن کیمپین جو نیکسٹ الیکشن ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاپولیرٹی گراف ہے پی ایم ایل این کے اندر وہ مریم کی طرف جھکا ہوا نظر آتا ہے. مریم نواز شریف یقیناً ان کی بیٹیوں جیسی ہیں، لیکن ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ کافی بلند ہوتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز یہ شامل کر لیں اپنی اسٹریٹجی کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ایک بہت اہم ترین اپوزیشن جماعت کے طور پر سامنے آئے گی. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بہت لوگ پریشان بھی ہیں، فیڈ اپ بھی ہو چکے ہیں، اور پنجاب کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، بڑی سرتوڑ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ اپنی کچھ جگہ بنا لیں، لیکن مجھے وہاں پہ کچھ خاطر خواہ پیپلز پارٹی کو پذیرائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. لہٰذا نتیجتاً
نون لیگ ہی رہ جاتی ہے جو کہ پنجاب کے اندر ایک اسٹرانگ جماعت کے طور پر ابھی قائم ہے، اور وہ بہت جلد ابھی انتخابات جی تو اس کے اندر خان صاحب کے لیے آئندہ انتخابات کو جیتنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ وہ سمجھ رہے ہیں۔ صحیح سر، اسی موضوع پہ مزید بات بھی کریں گے، مگر یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو۔ پریشانیاں جب حد سے بڑھ جائیں، جب مشکل گھڑی میں کوئی امید نظر نہ آئے، اس حال میں کوئی اپنا سمجھ کے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اس لمحے دل سے نکلے جو دعا وہ اللہ کے ہاں قبولیت پائے۔ اللہ اکبر یا اللہ انڈس چلانے والوں کے رزق اور توفیقات میں اضافہ فرما۔ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کے لیے ہیں کیونکہ انڈس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ سے ہے۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کو دیجیے اور لاکھوں مستحقین کی دعائیں پائیے۔ آپ کی ہوسٹ وجیحہ بطول۔ آج کا شو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس خاص شو کی مہمان ہے I believe the children are our future. پولیٹیشین کون ہے؟ نواز شریف۔ نیلسن مینڈیلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا آپ نون لیگ کی حمایت ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ اس محاورے کو میں نے خوب یوز کیا۔ گانوں وانوں کا شوق ہے نہیں؟ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے۔ میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں۔ جیو پاکستان کے لیے جیو پاکستان کے لیے جب بھی آیا وقت کٹھن، وزیر اعلیٰ سے دکھائی ہم نے آگے بڑھنے کی لگن، وزیر اعلیٰ سے دکھائی کیے مشکل فیصلے محض آپ کی بہتری کے لیے، جو بنے مشعل راہ نہیں کی جس کے لیے ہم نے مخالفین کی پرواہ، اور جس کی پیروی سے کم ہوا نقصان، اور یوں جانا سارا پاکستان کہ عالمی اداروں اور غیر جانبدار مبصرین کی تعریف نہیں غلط، ہم ہیں سب سے الگ، جو کرتے آئے ہیں کرتے جائیں گے، کیونکہ بھلے راہ سخت ہے لیکن اب اپنا وقت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب۔ جاوید ملک صاحب کو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز جو کہ جنوبی دوروں پر نکلے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب کے مختلف دوروں پر، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی شہباز شریف کی جو نون لیگ پر گرفت ہے اس کی مضبوطی کی، اس کی گرفت کی ایک دلیل ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے شہزادی کمل، آپ جانتی ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ
पंजाब की सियासत के हवाले से काफ़ी मुनफरद मकाम यूँ रखते हैं कि वो तो पंजाब के अपोजिशन लीडर भी हैं, आप जानती हैं, और उसके साथ साथ वो अपने वालिद के मुआविन भी रहे हैं। अगर आप ये कहें उनको कि ऑफिशियल ना भी रहे हों तो अनऑफिशियली उन्होंने क्योंकि जब आप वजीर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पंजाब का सूबा गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है। 100 मिलियन से ज्यादा की यहाँ पे पॉपुलेशन है और बहुत सारा प्रेशर होता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर। तो जिस जमाने में इनके वालिद मोहतरम वजीर आला थे यहाँ पे, तो उस जमाने में बहुत सारी जो सियासी जमात के साथ इंटरेक्शन रखनी थी वो हमजा शहबाज शरीफ किया करते थे और अभी भी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी एक मैं समझता हूँ कि न सिर्फ सियासी सूझबूझ में बहुत बेहतरी आई है, बल्कि वो एक अपने मकाम बना चुके हैं पंजाब की सियासत में और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। और वो यकीनन बहैसियत ऑपोजिशन लीडर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी लोगों ने तारीफ की है उनकी, कुछ बजुज़ के कि वो काफ़ी अरसा पाबंद सलासिल भी रहे, लेकिन वो तमाम चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की। और हम समझते हैं कि पंजाब की सियासत में हमजा शहबाज शरीफ न सिर्फ इसलिए कि वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं, बल्कि वो अपनी तौर पर भी उनकी बड़ी काबिशें हैं इस मामले में। तो अब वो जब जनूबी पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं या वो मुख्तलिफ इलाकों पे दौरे करते रहते हैं, तो इससे ये अखज़ कर लेना कुछ तज्ज़ियाकारों का कि शहबाज शरीफ साहब की कोई गिरफ्त स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग के अंदर जो लोग डिवीजन की बात करते हैं या वो ये समझते हैं कि शायद मरीम नवाज और हमजा या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई आपस में रस्साकशी चल रही है, तो उनको बड़े अदब से हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, इस चीज पर तो कोई दो राय नहीं है कि ये जमात इस PMLN के अंदर नवाज शरीफ साहब को सब अपना लीडर मानते हैं, और अगर हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने हैं तो उनकी नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग से बने हैं। बहरहाल वो भाई भी हैं और एक ही फैमिली के लोग हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डिवीजन की बात हो सकती है। वो अपनी जो जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं उन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल इसमें वजन जरूर है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने आप को मुस्तकबिल में अगर नून लीग अक्सरियत हासिल कर लेती है तो वो पंजाब के लिए एक मौजूद तरीन वजीर आला साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जन्म लेता है कि अगर हमजा शहबाज शरीफ पंजाब की वजारत आला के लिए अहल समझे जाते हैं तो क्या ये मुमकिन होगा कि उनके वालिद मोहतरम वजीर आजम बन सके? यानी ये तो थोड़ी अजीब सी बात होगी ना कि वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ हैं और वजीर आला जो है वो उनके बेटे हैं। तो ये जरा सा एक ऐसा सवाल है जिसके बाद कुछ लोगों ने ये भी एक थ्योरी फ्लोट कर दी कि जी मरियम नवाज शरीफ जो है वो वजीर आला पंजाब के तौर पर नजर आ सकती हैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में। मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि वो तो फेडरल पॉलिटिक्स पे चल रही हैं। यानी वो अगर हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। तो ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर ना हो और वो एक रहबर का किरदार अदा करे अपने भाई की तरह, और फिर वो मामलात को किसी और रुख की तरफ ले जाएं। लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक अपने एक्सपीरियंस के नतीजे में और इवन नवाज शरीफ साहब की ब्लेसिंग से मुस्तकबिल में अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज द पॉसिबल वजीर आजम। उस सूरत में अगर नून लीग जो है वो ये जो रिक्वायर्ड अक्सरियत है पार्लियामान में वो हासिल कर सकती है। लेकिन आप जानती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ पार्लियामान के अंदर अक्सरियत हासिल कर लेना ही आपके वजीर आजम बनने का ज़ामिन नहीं होता। यहाँ पे और भी कुछ मामलात होते हैं जिनको तय करना पड़ता है। इसके ऊपर अगर हम नजरें फेर लें तो ये हमारी मर्जी है, लेकिन अगर हम अपनी मुल्क की सियासी तारीख का जायजा लेंगे तो आप जानेंगी कि वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कशंस भी हुई हैं कुछ हलकों के साथ। अब वो जो डिस्कशंस हैं उनको फिर हम मफाहमत समझें तो ये हमारा अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुजाहमत तो नहीं होगी, क्योंकि मुजाहमत करके तो आप बरसरे इक़्तिदार नहीं आ पाते ना। मुजाहमत जब की तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया क्या हुआ। तो इसलिए जो फिलॉसफी या जो आइडियोलॉजी शहबाज शरीफ साहब लेकर चल रहे हैं, यानी वोट को इज्जत तो दो
لیکن خدمت کو بھی ووٹ دو. یعنی خدمت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے خدمت کی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بڑے فخر سے وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ بھی کہتے تھے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست انہوں نے کی ہے وہ دراصل انہوں نے خدمت کی ہے عوام کی. تو وہ جو خدمت کو ووٹ مانگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پرفارمنس کو دیکھیں اور میری پرفارمنس کو ووٹ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نیریٹو کے اندر آپ کو حیرانگی ہوگی یہ جان کے کہ خود یعنی یہ جو شہباز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ میری سروسز کو آپ اپریشیٹ کریں اور مجھے ووٹ دیں, تو ان کے اس نیریٹو کو کس نے یعنی اور لوگوں نے تو سپورٹ کیا, لیکن خود خان صاحب نے جناب بزدار صاحب کو اپوائنٹ کر کے یہ ایک میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ نادانستہ طور پر فیور کر دیا ہے. کیونکہ لوگ جب کمپیئر کرتے ہیں شہباز شریف کو بزدار صاحب سے, تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے یا بزدار صاحب ہونے چاہیے. تو بہت سے لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس زیادہ بہتر تھی. تو یہ کیا خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی ہیلپ کر دی ہے نادانستہ طور پر؟ یہ سر ان کو پتا ہوتا ہے کہ کمپیریزن ہوگا تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم جب یہ حکومت سازی کر رہے تھے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جیسا ماڈل جو پنجاب میں رکھا گیا ہے اس کو ریپلیس تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کے ٹکر کا کوئی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. جب اتنا وہ اچھا پرفارم کرتا کہ لوگ شہباز شریف کو بھول جاتے. ممکن تھا نا یہ کہ ایسا کوئی وزیر اعلیٰ لے آتے کہ ایسا وہ ڈائنامک ہوتا, ایسا وہ گفتگو کرتا, ایسی وہ دلیلیں دیتا اور ایسا وہ پرفارم کرتا, شعلہ بیاں ہونے کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا کچھ تھوڑا بہت, تو پھر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے یہ شہباز شریف سے زیادہ بہتر ہم نے کام کر دیا ہے. لیکن بزدار صاحب کو اپوائنٹ کر کے خان صاحب نے میرے خیال میں ایک طرح سے نون لیگ پر یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کو فائدہ ہی پہنچے گا اس کا, فیور ہی کر دی. چاہتے تو نہیں تھے لیکن نہ چاہتے ہوئے غالباً کر چکے ہیں وہ یہ. سر ایک اور موضوع جو ہے یہ پنپ رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت عرصہ پہلے وکی لیکس کی مہربانیاں, عجب کرپشن کی غضب کہانیاں, پھر آیا جی پاناما لیکس, اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈورا پیپر جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. سر کیا لگتا ہے کہ پاناما لیکس کی طرح پینڈورا پیپر جو ہیں یہ بھی ہماری سیاست میں بوچھال کر دیں گے؟ تفصیلات آ رہی ہیں اور جو رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو انفارملی یعنی آپ کو تو آپ دیکھیں ریلیز ہوئی ہیں. دیکھیے ہم ایک دفعہ پہلے بھی بات کر رہے تھے اسی پروگرام میں کہ ہم بین الاقوامی میڈیا کے اندر دیے گئے انٹرویوز کو کتنا زیادہ یعنی وائرل کر دیتے ہیں, یا اس میں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ کسی انٹرنیشنل چینل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں جو کہ موضوع بحث بن جائے. اسی طرح انٹرنیشنل معاملات کے اوپر جب کبھی اس قسم کی لیکس ہوتی ہیں تو ڈائریکٹلی ہمارے ملک پہ ان کا اثر ہوتا ہے. پاناما پیپرز جب آئے تو آپ جانتی ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کا نام لیا گیا تھا, لیکن اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ نام تو آ جاتے ہیں لوگوں کے, لیکن کس کو ٹارگٹ کیا جائے سوال یہ ہوتا ہے. کیا ہمارے جو میں ایک دفعہ پھر بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارے میڈیا کے کچھ حلقے اور پھر ہمارے کچھ اور حلقے اور پھر ہمارے کچھ اور حلقے جن کا نام ہم نہ ہی لیں تو بہتر ہے, وہ جب ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے مطابق اب یہ پیپرز ہیں اس پہ 100 نام لکھے ہوئے ہیں لیکن فوکس ہوتا ہے 1 نام یا 2 نام یا 3 نام. اور وہی ہوا پاناما کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ نام تو بہت سے لوگوں کے تھے لیکن ٹارگٹ جو تھے وہ نواز شریف صاحب بنے اس کا, اور بڑے ہی فخر سے خان صاحب نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم تو نہیں لے کر آئے پاناما پیپر, یہ تو دیکھیے انٹرنیشنل ورلڈ میں آئے ہیں. اور اسی انٹرنیشنل ورلڈ میں آنے والے پاناما پیپرز کے اندر اور بھی بہت سے لوگوں کے نام تھے لیکن ٹارگٹ ان کو کیا گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پینڈوراز پیپرز ہیں ان کے اندر نام تو آ رہے ہیں لوگوں کے بہت سارے, لیکن ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے یہ آئندہ آنے والے 1-2 دنوں میں سامنے ہوگا کہ ہمارے میڈیا کے کچھ حلقے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک نیریٹو کو بلڈ کرتے ہوئے اگر ہم نظر آئے تو پھر ہم اگلے پروگرام میں اس کو موضوع بحث بنا لیں گے. ابھی
چیزیں آ رہی ہیں سامنے تو دیکھیں ذرا نظر رکھے ہوئے ہیں ہم بھی ان کے اوپر. سر یہاں پر میں پروگرام کا چونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ایک سوال, کیونکہ ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا ہوا ہے پاکستان میں کہ جو کنگ تھے, کامیڈی کنگ تھے, وہ انتقال کر گئے ہیں. عمر شریف صاحب علاج کے لیے امریکہ روانہ کیا گیا تھا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے خود اپیل کی, اس کے بعد آج آ رہا ہے, کل آ رہا ہے, طیارہ آیا اور وہ ایئر ایمبولینس آئی اور اس کے ذریعے وہ پہنچے ہیں. ابھی وہ امریکہ پہنچے بھی نہیں تھے, ابھی وہ جرمنی میں ہی تھے اور اچانک سے خبر آتی ہے کہ جی ان کا انتقال ہو گیا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے میری عمر شریف صاحب سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی, بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً آپ نے بالکل صحیح کہا, ہمارے ملک کی جو میڈیا ہے یا ہمارے پہچان تھے, انہوں نے جو کامیڈی کے حوالے سے اور آرٹس کے حوالے سے جو خدمات تھیں وہ ناقابل فراموش ہیں, اور ان کی اہلیہ سے بھی ہماری سلام دعا رہتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کی پوری فیملی سے ہم آف کورس تعزیت کرتے ہیں. پورا پاکستان دعا گو ہے ان کے لیے. لیکن جو موضوع آپ اٹھا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے ٹچ کیا ہے کہ دیکھیے ان جیسی ایک ویل نون شخصیت, ایک میڈیا میں جانی پہچاننے والی, آپ نے خود ان کو کنگ کہا کامیڈی کا, اور بالکل صحیح کہا آپ نے, ان کو بھی سوشل میڈیا پہ آ کے وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرنی پڑی. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ایک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی رسائی ہے یعنی حکومت کے لوگوں کے پاس, یہی کہا گیا تھا نا کہ بغیر پروٹوکول کی حکومت ہوگی, عام شہری کو رسائی ملے گی یعنی ہر چیز کے حوالے سے, ملک کے اندر جو ان کے حکمران ہیں ان تک ان کی ایکسیس ہوگی. لیکن اور پورٹل بن گیا ہے یہاں, وزیر اعظم صاحب کا بتایا گیا ہم کو کہ پورٹل بنا ہے جس پورٹل کے اوپر آپ جو ہیں وہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کریں اور فوراً اس کا آپ کا رزلٹ آئے گا, جواب آئے گا. وزیر اعظم صاحب تو دیکھیں جی یہاں فون کے اوپر عوام سے بات کر رہے ہیں. وہ جو ایک نوجوان سینیٹر صاحب ہیں, میں نام بھول جاتا ہوں ان کا, فیصل صاحب جو ٹیلی فون کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوتی ہیں انہوں نے, جب وزیر اعظم صاحب عوام سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, وابدہ تو نہیں ہے میرے خیال میں, وہ تو بیچارے خیر فون کیا کریں گے, یہ دوسرے سینیٹر ہیں کچھ میرے خیال میں, یہ وہ تقریروں میں بھی وہ آتے ہیں اکثر سامنے. فیصل جاوید کے غالباً ان کا نام ہے, سینیٹر فیصل جاوید یا جاوید فیصل, جو ہمیشہ یہ وزیر اعظم کے پروگرام جب وہ فون سنتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو اور تاثر یہ ملتا ہے کہ دیکھیے یہ تو ایسے عوامی وزیر اعظم ہیں جن کو کوئی بھی فون کر سکتا ہے اور کوئی بھی ان کو پورٹل کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے اپنی کمپلین. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عمر شریف جیسی بڑی شخصیت, ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اپیلیں کرنی پڑی. بالکل آپ دیکھ لیجئے. تو خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیے خان صاحب, آپ کے جو مشیر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے تک سب کو رسائی حاصل ہے, ایسا نہیں ہے. anyway, ہم اس موضوع پر اب ہم کیا بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص پورے شہر کو ویران کر دیا. ہم دعا گو ہیں جناب عمر شریف صاحب کے ساتھ, اور بہت بڑی بڑی شخصیات ہمیں چھوڑ گئیں. اس سے پہلے معین اختر صاحب تھے, پھر جنید جمشید جیسے, اور وہ ہمارے اس طرح کی بہت ہی اچھی اچھی ہماری شخصیات, حسینہ معین صاحبہ, اور اس کے بعد حسینہ معین صاحبہ, جی بہت بڑا لاس ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو. یہ ادب کے میدان میں دیکھیں, کامیڈی میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جسے شاید ہی کبھی پر کیا جا سکے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی مطلب آپ کسی بھی سیاسی وابستگی سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں, آپ سب لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ ہمارے اصل میں یہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے سفیر ہیں, پاکستان کے پہچان ہیں. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے ہمارے جتنے بھی اور لوگ جو الحمدللہ زندہ ہیں ان کی بھی قدر کریں, اور ان کو بھی پوری طرح سے سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی آپ کو انٹرٹین کرنے میں گزار دی وہ ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ اس کو اپنی صحت کے حوالے سے تشویش ہو اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اپیلیں کرنی پڑیں. تو خان صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے تمام جو ہنرمند ہیں, ہمارے آرٹسٹ ہیں, ہمارے میڈیا سے منسلک ہر شہری کے لیے ایسا نظام مرتب فرمائیے کہ وہ واقعی اپنے ملک کے اندر ایک طرح سے ویلفیئر اسٹیٹ جو مدینہ کی ریاست کا آپ ذکر کرتے ہیں, وہ احساس ان کو ہو کہ جو ہماری ریاست ہے وہ ہمارے بارے میں کیئر کرتی ہے. اس امید کے ساتھ ہم
दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।